السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اکیلا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی و رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں اور بندیوں پر۔ اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت 9 ذو الحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ اللہ رب العزت سے جا ملے، اور امت کو یہ وصیت فرما گئے، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سنت سے شدید محبت کی علامت ہے کہ جتنا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اتنا ہی پڑھا جائے۔ اگر بسم اللہ بھول گئے ہیں وضو کے دوران میں، اور وضو کے دوران میں اگر یاد آ گئی ہے، اگر شروع میں بھول گئے ہیں آپ اور وضو کے دوران میں یاد آئی تو فوراً پڑھ لیں، ورنہ وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بھول جو ہے معاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے، پھر دونوں ہاتھ پونچھوں تک، یعنی یہ پنجے ہم جسے کہتے ہیں ہاتھوں کے، انہیں اچھی طرح تک دھوتے۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے، بیچ میں انگلیوں کے، پھر ایک چلو لے کر، یعنی پانی لے کر ہاتھوں میں چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں، اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں، پھر 3 بار چہرہ دھوئیں، پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں، پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ بھی کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا آپ نے۔ سر کا 1 دفعہ مسح ہوتا ہے، اور پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں، پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں، اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ سیدنا مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زخم پر پٹی وغیرہ لگی ہو، پٹی بندھی بھی ہو، تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لیں،
اور ارد گرد کی یعنی آگے پیچھے کی جو پٹی بندی ہوئی اس کے آگے پیچھے کی جتنی بھی جگہ ہے اس کو آپ دھو لیں۔ اور وضو کرنے کے بعد جو ہے کچھ مسنون دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو پورا وضو کرے پھر یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے یعنی جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ اس دعا کو پڑھتے وقت لوگ جو نا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھتے ہیں، لیکن یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اور وضو کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو اپنی تمام تر تعریفات کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں، اور کوئی انہوں نے اپنے پاس سے خاص دعائیں کی ہوئی ہیں وہ الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امت کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ احادیث میں وضو کے اعضاء کو 2 بار اور ایک ایک بار دھونے کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے، لیکن سب علماء کا اتفاق ہے اس بارے میں کہ اعضاء کا ایک ایک بار دھونا بھی کافی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وضو کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ کونیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہو اور نماز پڑھی، اس نے اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، میری امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا، ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، انہیں پانی نہیں پہنچا ایڑیوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور اچھی طریقے سے کرنا چاہیے، اعضاء کو اچھی طرح اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرا برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنا قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔
اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دلی دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی جنتی جو زیور پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ زیور ان کا وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا مشقت، بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت مکمل وضو اور اچھی طریقے سے سنوار کر وضو کرنا، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ اور جب آپ وضو کر لیں تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز ہوتی ہے تحیۃ الوضو، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال، میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کرو جو آپ نے اسلام میں کیا، اسلام کی حالت میں، اور جس پر آپ کو ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں آپ کے قدموں کی، آپ کی جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی میں نے، اور ہر وضو کے بعد نوافل پڑھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی طریقے سے کامل اور سنت کے مطابق سنوار کر وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وضو کو ان درجات تک پہنچائے جو وضو کے درجات ہیں، اور وضو کے بعد ہماری نمازوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت کے درجے پر پہنچائے، اور ہمارے تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین جو ہے درگزر فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔